بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ الدرس السابع، ساتواں درس کتاب الثقافۃ المہدویہ میں گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس حوالے سے کہ 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے احادیث اہل سنت کے مصادر میں وہ ذکر ہو چکا، یرحمکم اللہ، اہل سنت کے مصادر میں ذکر ہو چکا جو احادیث بیان ہوئی۔ پھر اہل سنت کی کتابیں ذکر ہوئی کہ جن میں 12ویں امام کے حوالے سے تذکرہ ہوا۔ ان کتابوں میں بھی دو حصے ہیں، پہلا وہ کہ جہاں عمومی اعتبار سے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہوا، دوسرا وہ حصہ جو پوری کتابیں 12ویں امام کے حوالے سے لکھی گئی۔ یہ گفتگو ختم ہوئی، اب بحث شروع ہو رہی ہے مبحث ثانی کہ مکتب اہل بیت میں شیعان اہل بیت کے نزدیک 12ویں امام کا تذکرہ۔ اب اس میں بھی قسمیں آ جائیں گی، احادیث میں بھی عمومی احادیث، خصوصی احادیث، پھر کتاب مصادر، کچھ اس طریقے سے گفتگو آ جائے گی۔ آیات کے ذیل میں کچھ تذکرہ ملا اور کچھ جگہ خاص طور سے 12ویں امام کا الگ سے تذکرہ ہوا، یہ بیان ہو جائے گا۔ المبحث الثانی المہدویہ لدى شیعت اہل البیت علیہ السلام، شیعان اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک مہدویت کا تصور۔ کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یعتبر الاعتقاد بالمہدی المنتظر من اساسیات معالم مدرسۃ اہل البیت علیہ السلام۔ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں بنیادی مسائل میں سے یہ مسئلہ قرار پایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ رکھا جائے۔ ومن مکملات عقیدت شیعتہم فی الامامہ، امامت کے عقیدے کا کمال اس وقت ہوتا ہے جب مہدویت کو انسان مانے، ورنہ حقیقت میں امام کو نہیں مانتا، امام کا قائل نہیں ہے وہ۔ حتی عرف ذالک واشتہر عنہم۔ ونتعرض هنا الى امرین، دو امر میں یہاں گفتگو ہوگی۔ پہلا امر کیا ہے؟ الامر الاول الادلہ الواردہ فی موضوع المہدی المنتظر، 12ویں امام کے حوالے سے جو دلائل، ادلہ احادیث وہ ذکر ہوں گی۔ دوسرا امر وہ مصادر ذکر ہوں گے جو ہم نے بیان کر دیا، اس طرح ذکر ہوگا۔ پھر اس کے بعد اما الامر الاول، پہلے امر میں جو چیز بیان ہوگی، فاہم ما يدل على العقیدہ المہدویۃ عندهم امران، دو امر ہیں عقیدہ مہدویہ پہ جو رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہے، دوسرا کیا ہے؟ پہلا اتفاقهم على تحقق الغیبہ الصغریٰ، تمام شیعہ اثنا عشریہ کا یہ متفق علیہ فیصلہ کہ غیبت صغریٰ ہوئی ہے، اور غیبت صغریٰ میں نائبین گزرے ہیں۔ کتنے نائبین گزرے؟ 4 نائبین گزرے ہیں امام علیہ السلام کے، اور نائبین کے ذریعے ارتباط ہوتا تھا۔ کون کون ہے وہ 4؟ جلدی سے نام لے لیجئے۔ پہلے نائب حضرت عثمان ابن سعید، دوسرے انہی کے بیٹے محمد ابن عثمان، تیسرے حسین ابن روح النوبختی، چوتھے علی ابن محمد السمری رحمت اللہ علیہم، انہیں ابواب الامام کہا جاتا تھا۔ تو فرما رہے ہیں پہلا امر تو یہ ہے کہ سب تشیع کے علماء کے سب کے نزدیک یہ بات بالکل متفق علیہ ہے کہ غیبت صغریٰ واقع ہوئی، اور ارتباط النواب الاربعہ، غیبت صغریٰ میں 4 سفراء نائبین، ان کے ذریعے امام سے رابطہ ہو سکتا تھا۔ وآن ذاک بالامام علیہ السلام وہو ما سوف نتعرض له لاحقا، اس کی تفسیر انشاءاللہ قریب بیان ہوگی۔ دو باتیں کریں گے پہلے امر میں۔ دوسری بات یہ الروایات المتواترہ الدالہ علی ظہور المہدی المنتظر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، متواتر روایات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو یہ رہنمائی کر رہی ہیں ہمارے یہاں بھی کہ امام علیہ السلام آئیں گے، ظہور ہوگا۔ اس حوالے سے ان روایت کی بھی 2 قسمیں، تقسیم سمجھ آ رہی ہے؟ تقسیم کیسے شروع ہو رہی ہے؟ شیعوں کے نزدیک 12ویں امام کا تصور، اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھے 2 امر آئے، اس 2 امر میں سے ایک امر میں پھر اس کے بعد 2 قسمیں نکل گئیں، ٹھیک، ان 2 قسموں میں پھر اور قسمیں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے، 2 قسمیں اور نکلیں گی۔ دوسرا امر کیا ہے؟ روایات۔ ابھی روایات کی جانب ہم پہنچے، آپ کیسے بنا لیں گے؟ خارطہ اس کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ٹری ڈائیگرام، اوپر ہیڈنگ ڈال دیں گے، شیعوں کے نزدیک مہدویت کا تصور، 2 حصے بنا دیے۔ ایک طرف کیا ہو گیا جی، دیکھیں
امر اول امر ثانی دلائل، دوسرے امر میں کیا ہے؟ مصادر. پھر اس کے بعد امر اول میں دلائل میں ہی دو قسمیں بن جائیں گی. دو قسمیں وہ روایات اب یہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اتفاق پہلا ہی کہ ان کا اتفاق ہے غیبت صغرا کے حوالے سے اور سفرائے اربعہ کے حوالے سے، یہ بھی آئے گا. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ روایات. پھر روایات میں بھی دو قسمیں بن جائیں گی. پہلا صنف کیا ہے؟ الروایات الواردہ فی تفسیر، تفسیر میں جو وارد ہوئی ہیں، او تطبیق یا تطبیق کرتے ہوئے کسی آیت کے ذیل میں تطبیق کیا گیا اور ان میں سے 12ویں امام کا ذکر ہو گیا. کسی بھی آیت کا ربط 12ویں امام کے ساتھ ہے وہ ذکر ہو جائے گی، یعنی ایک حد تک ذکر ہو جائے گی. ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان کا وعدہ کہ معتبر روایات پیش کریں گے، روایات معتبرہ پیش کریں گے صحیح ہے. باقی اور بہت ساری روایات آپ کو اس موضوع پر مل جائیں گی. کسی بھی آیت میں 12ویں امام کا کہیں سے ربط ملا، اگرچہ بہت سارے اس کے مصادیق ہے، 12ویں امام سے ربط ملا، یہ پیش کر دیں گے اور روایت صحیح ہوئی تو. دوسرے مرحلے میں کیا چیز پیش ہوگی؟ الروایات المجردہ عن التفسیر المتضمنہ للاخبار عن المہدی علیہ السلام وشؤونہ وما یرتبط بہ. تفسیر کے علاوہ الگ سے جو روایات آئیں 12ویں امام کے حوالے سے، لیکن وہی روایات جو 3 قسموں پہ مشتمل ہے، یا صحیح ہیں یا معتبرہ ہیں یا حسن ہیں، یہ پہلے ہم بیان کر چکے. اب بڑھ رہے ہیں پہلی قسم کی جانب. قرآن کریم میں جو آیت آئی، آیت میں کہیں سے بھی ربط آ رہا ہے 12ویں امام کے حوالے سے، اس طرف اشارہ کریں گے. دیکھیں اشارہ کریں گے، یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے. المہدی فی القرآن، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں. ٹھیک ہے. ہمارے استاد ہیں سید مرتضی جمال الدین، انہوں نے کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے. 12ویں امام کے حوالے سے پوری، کہ آیات القرآن اس طرح کر کے امام علیہ السلام کے حوالے سے. ٹھیک ہے. آیات المہدویہ، اور بھی دوسری کتابیں بھی اس حوالے سے لکھی گئی ہیں. المہدی فی القرآن کتاب لکھی گئی ہے. جی ٹھیک. المہدی فی القرآن کتاب ہے، اور کافی علماء نے اپنی کتابوں میں اس موضوع کو جگہ دی ہے. لیکن یہ بالکل معتبر اور صحیح روایات جو ان کے نزدیک ہیں وہ لے کے آئیں گے، کچھ اشارہ کر دیں گے، ورنہ یہ بہت بڑا موضوع ہے. قرآن کریم کی آیات تو مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے خود الزام الناصب میں 166 آیات نقل کی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اور زیادہ کچھ. پہلی روایت جو پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ان قریب تمہارا حتمن امتحان لیں گے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ، امتحان تو ہوگا. اتنی ساری تاکیدیں اس میں، لَنَبْلُوَنَّكُمْ. ٹھیک ہے. یہ بہت ساری تاکیدیں ہیں نا. حتمن، ضرور بالضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے امتحان ہوگا ایک. والجوع، بھوک کے ذریعے امتحان ہوگا. نقص من الاموال، مال کے نقصان کے ذریعے امتحان ہوگا. والانفس، جانوں کا نقصان ہوگا، نقصان کے ذریعے امتحان ہوگا. والثمرات. ٹھیک ہے. ثمرات خود ظاہری معنی میں پھل بھی لیے جا سکتے ہیں، یا میوہ دل اولاد بھی لیے جا سکتے ہیں. ان کے ذریعے امتحان ہوگا. بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. ٹھیک ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، قرآن کریم کی آیت ہے. اس کے ذیل میں آئیے روایت جناب محمد ابن مسلم، جو امام صادق علیہ السلام کے انتہائی قریبی صحابی، ان سے روایت معتبرہ. کہتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام. ابا عبداللہ جب روایت میں آتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام مراد ہوتے ہیں. ان قدام القائم علیہ السلام علامات تکون من اللہ للمؤمنین. 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کچھ علامات ہیں اللہ کی جانب سے کہ جو مومنین کے لیے ظاہر ہوں گی. قلت وما ہی جعلنی اللہ فدا کا، میں نے پوچھا مولا وہ کون سی علامات ہیں، میں آپ پہ فدا قرار پاؤں، ذرا علامات بیان کیجئے. امام نے کہا ارشاد پروردگار ہے، لنبلونکم، یعنی المؤمنین، اللہ کہہ رہا ہے مؤمنین سے کہ ہم حتماً تمہارا امتحان لیں گے. قبل خروج القائم علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام ان کے آنے سے پہلے کس کس چیز کا امتحان ہوگا؟ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، آخر تک ہو گیا. تو امام نے جواب دیا کہ کیسے امتحان لیا جائے گا ان کا؟ خوف کے ذریعے. خوف من ملوک بنی فلان، ملک حاکم سلطان بنی فلان کے حاکموں کے ذریعے. کون ہو سکتا ہے بنی فلان؟ بنی امیہ بھی ہو سکتا ہے، بنو عباس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بنو عباس کے حوالے سے بھی بہت ملا کہ وہ ان کی حکومت بظاہر ختم ہو جائے گی لیکن دوبارہ بنائیں گے وہ حکومت، جس کو آ کے باقاعدہ
ختم کیا جائے گا۔ بنو عباس، بنو امیہ، سب کے دور میں جہاں ظلم ہوگا، یہ ظلم ہو رہا ہے، جو کوئی بھی خوف ہو رہا ہے، یہ سب کا سب امتحان میں سے ہے 12ویں امام کے دور میں۔ فی آخری سلطانہم والجوع، بھوک کے ذریعے امتحان ہوگا۔ بھوک یعنی کیا مطلب؟ بغلاء اسعارہم، غالی ہو جائیں گی چیزیں ہیں، مہنگی ہو جائیں گی چیزیں، مہنگائی ہوگی۔ یہ مہنگائی جو ہوگی یہ امتحان میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں مہنگائی ہونا، جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، مہنگائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یا تو مومنین کے لیے امتحان ہے بھائی، مہنگائی جہاں پہ ہوگا تو انسان مہنگائی میں صبر کرے تو 12ویں امام کا تصور کرے، ٹھیک ہے؟ تو اجر بڑھ جائے گا۔ آگے بڑھیں، ونقص من الاموال، مال بھی چھینے گا بھائی، لوٹا بھی جائے گا، سب ہوگا، ڈکیتی ہوگی، چوری، ساری چیزیں، امتحان ہوگا۔ دوسروں کے لیے کیا ہوگا؟ دوسروں کے لیے عذاب ہوگا، دشمنان اہل بیت جو ہوں گے۔ مومنین کے لیے امتحان ہوگا، ان کے درجات کی بلندی ہوگی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں انسان کوئی کوشش ہی نہ کرے، امتحان ہو رہا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اصلاح کی کوشش کرتا رہے، وہ مسئلہ، وہ چیز الگ ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح فقر امتحان ہے نا، صبر کرنے کا کہا گیا، لیکن یہ نہیں کہا گیا اس فقر کو، تنگ دستی کو دور نہ کرو، تم اس کو دور کرو، ٹھیک ہے؟ دور کرو، محنت زیادہ کرو، پہلے سے زیادہ محنت کرو تاکہ فقر سے نجات پاؤ، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ بس فقر ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ یہ فکر درست نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود، ٹھیک ہے، پھر مشکل ہو رہی ہے تو پھر وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو کیا ہے، حدیث مشہور، انگلش میں بھی محاورہ ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائی دا کیمل دین ٹرسٹ۔ حدیث کیا ہے کہ اعقل ثم توکل۔ آیا تھا نا، بندہ آیا کہ میں اونٹ کہاں چھوڑا بھائی؟ اونٹ خدا کے توکل پہ چھوڑ دیا، کائنات کے نبی نے کہا جاؤ باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، ٹھیک؟ تو اپنی سستی کو توکل کی دلیل نہ بنائے، یہ ذہن میں رہے، ٹھیک بھائی؟ توکل اللہ پہ کرنا ہے کوشش کرنے کے باوجود۔ وہ احادیث ہیں کہ ایسے کی بندے کی دعا بھی قبول نہیں کرتا انسان جو کوشش ہی نہیں کر رہا اور دعا کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد دعا کرے، اللہ پہ چھوڑ دے، ٹھیک؟ خوب، آگے بڑھیے، 12ویں امام کا ذکر ہو رہا ہے۔ نقص من الاموال، تجارت میں نقصان ہو رہا ہوگا بھائی، وقلت الفضل، ٹھیک ہے؟ کساد تجارتیں، تجارت میں نقصان ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کساد بمعنی الفساد۔ قلت الفضل، پروفٹ کم مل رہا ہوگا، فضل ایکسٹرا ہوتا ہے نا، پروفٹ اس کو کہتے ہیں۔ ونقص من الانفس، امام فرما رہے جانوں کا نقصان کیا ہوگا؟ موت ذریع، ٹھیک ہے؟ حادثاتی موت بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، بالکل صحیح سلامت ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، دن میں نماز جنازہ پڑھا کسی کا، صحیح سالم انسان، ٹھیک ہے؟ شام کو اسی کا نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک انسان۔ پروردگار امام علیہ السلام کے منتظر اس دنیا سے جائیں، آمین، حقیقی منتظر۔ ونقص ملت ثمرات، ثمرات کا نقصان کیا مطلب؟ پھلوں کا نقصان۔ امام نے کہا قلت ربع ما یزرع، ٹھیک ہے؟ ایک نقطہ کم کریں گے تو ربع، ٹھیک ہے؟ یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ربح ہو جائے گا، وہ صحیح ہے۔ ریع کیا ہو جائے گا؟ ریع میں بھی تقریباً وہی معنی ہو جائے گا کہ بھائی آپ جو یزرع، جو اگایا جائے گا اتنا زیادہ نہیں اگے گا۔ 12ویں امام کے حوالے سے حدیث پہلے آ چکی ہے نا، جب امام آئیں گے تو ایک قطرہ بھی برسے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے موسلا دھار بارش ہے، ٹھیک ہے؟ اس قطرے کا بھی اثر یہ ہوگا کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ بشر صابرین، ان سب میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ کیا مطلب؟ بشارت کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں بشر الصابرین عند ذالک، جب یہ ساری مشکلات ہوں تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو بالتعجیل خروج القائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، پریشان نہ ہو، امام علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے واسطے صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے بتائی گئی کہ انسان دل سے دعا کرے ظہور کی۔ کوئی اپاہج نہیں ہوگا مگر یہ کہ جب وہ آئیں گے تو اس کو شفا مل جائے گی۔ کوئی نابینا نہیں رہے گا، دیکھنے لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری کی ساری صفات ظہور کے بعد ہوں گی۔ مومن منافق
میں فرق ہو جائے گا، منافق نہیں ہوں گے، قتل ہو جائیں گے، مومن ظاہر ہو جائے گا، مومن آپس میں حقد نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، یہ تمام چیزیں. ثم قال علی، اس کے بعد جناب محمد ابن مسلم کہتے ہیں امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا محمد، اے محمد ابن مسلم، ھذا تعویلہ ان اللہ تعالی یقول، یہی اللہ کی تعویل ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. قرآن کریم کی آیت کی تعویل یہ ہے. تفسیر ایک ہوتی ہے کہ بھئی مشکلات میں صبر کرو، یہ تفسیر ہو گئی. تعویل جو امام بیان کر رہے ہیں جس میں کسی قسم کے خلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، امام کہہ رہے ہیں یہ اس آیت کی تعویل ہے. اور وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہ تعویل کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے اور ان کے جو راسخون فی العلم، علم میں پختگی رکھتے ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں. دوسری روایت ما حکاہ شیخ محمد صادق الخاتون آبادی عن الفضل ابن شاذان، فضل ابن شاذان سے روایت ہے، روایت صحیح ہے امام صادق علیہ السلام سے. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو تیزی سے روایت کو مکمل کریں گے. المفقودون عن فرشہم، بستروں سے کھو جانے والے 313 رجلا، 313 لوگ. عدت اہل البدر، تعداد کتنی ہوگی اہل بدر کی تعداد کے مطابق. فیصبحون بمکہ، مکہ میں صبح کریں گے، رات کو سوئیں گے بستر پر، صبح مکہ میں کریں گے. یہی اللہ نے کہا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگے، جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہیں لے کے آئے گا. کہاں لے کے آئے گا؟ امام مہدی علیہ السلام کے قدموں میں لے آئے گا. وہم اصحاب القائم علیہ السلام، یہ 12ویں امام کے اصحاب ہیں. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے 313 ہی نہیں ہے، دوسری احادیث بھی ہیں، خود باقاعدہ اس پہ کافی احادیث ہیں، معتبرہ احادیث بھی ہیں صحیح، کہ اس کے علاوہ بھی ہیں کہ جب تک 10,000 جمع نہیں ہو جائیں گے امام حرکت نہیں کریں گے. پھر اس کے علاوہ اور بھی آگے کی احادیث ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پورا ایک موضوع ہے اصحاب کے حوالے سے. یہ 313 کے حوالے سے احادیث ملی. ہؤلاء الحکام، یہ حکام ہوں گے، ان کے ہاتھ میں حکومتیں ہوں گی. والقضات، فیصلہ کرنے والے ہوں گے. والفقہاء، یہ فقہا ہوں گے، یعنی اس حد تک ہے. ٹھیک ہے. صحیحت ابی حمزہ، جناب ابی حمزہ شمالی سے صحیح روایت ہے. سألتو ابا جعفر، میں نے امام ابا جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام، ٹھیک ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ابو جعفر، اور امام محمد تقی جواد کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے عام طور سے، اور راوی سے بھی ہم پہچان لیں گے. تو امام باقر علیہ السلام سے میں نے سوال کیا آیت کے ذیل میں، یعنی آیت ہم پڑھ دے رہے ہیں، آیت یہاں پوری نہیں لکھی ہے، پوری آیت یہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر جب انہوں نے نصیحت کو فراموش کر دیا تو جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اسے فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یہ آیت قرآن کریم میں آگے یہاں لکھا ہوا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ بڑا خوش ہو گئے، جو ان کو عطا کیا اس سے بڑا خوش ہو گئے. یعنی یہ بھی معیار قرآن کریم باطل کر رہا ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے اس سے اللہ خوش ہے. انہوں نے بات ہی نہیں مانی. فلما نسوا ما ذکروا به، جو یاد دلایا گیا سب بھول بھال گئے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تمام اسباب فراہم کر دیے، خوشحالی فراہم کر دی، آسانی فراہم کر دی. ٹھیک ہے، حتی اذا فرحوا، جب خوش ہو گئے تو اخذتهم بغتة فاذا هم مبلسون، خوش ہوتے رہے وہ تو اچانک انہیں گرفت میں لے لیا گیا جبکہ وہ مایوس ہو کر رہ گئے. یہ آیت ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کے حوالے سے سوال کیا، ترجمہ واضح ہو گیا. آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 44 ہے. کہا مولا یہ کب کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے یاد دلایا، یاد دہانی کے باوجود انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، گناہوں میں برائیوں میں لگے رہے، ہم نے آسانیاں کر دی یہاں تک کہ ہم نے انہیں پکڑ لیا. کب کی بات ہے، کب اللہ پکڑے گا ان کو؟ کہا یعنی قیام القائم علیہ السلام، جب امام علیہ السلام کا قیام ہوگا، امام تشریف لائیں گے تو اس وقت یہ ہوگا. تو آیت کے ذیل میں ہی بیان ہوا 12ویں امام کا تذکرہ. اس کے علاوہ ابی عبیدہ حذا، ان کی روایت ہے صحیح روایت صحیحہ امام باقر علیہ السلام سے، آیت کے ذیل میں لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، مومنین کے لیے خوشخبری ہے. کب؟ صرف آخرت میں نہیں. ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرت حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ چاہیے، آخرت میں بھی حسنہ چاہیے۔ اب یہاں پہ آئیے، آیت میں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی بشارت ہے۔ بھئی کتنے لوگ ہیں بیچارے ظلم ستم سہتے ہوئے مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے تو بشارت ہے نہیں۔ کون سی بشارت ہے؟ امام نے کہا ان کے لیے بشارت ہے، کیا ہے بھائی؟ الامام یبشرہم بقیام القائم علیہ السلام و بظہورہ، بشارت ان کی اس میں ہے کہ بارہویں امام آئیں گے اور ان کا ظہور ہوگا۔ تو وہ تو مر گیا، دنیا میں کیسے بشارت ملی اس کو؟ ایک تو خوش ہو کے مرا، یہ سوچ کے مرا کہ میں ان کے دین پہ رہوں گا، ان کا منتظر مرا، تو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو دنیا میں اس کو بشارت مل جائے گی اور آخرت میں اس کے لیے بشارت ہے ہی۔ ٹھیک، امام خود بشارت دی، یعنی جب اٹھ کے آئے گا، ہاں یہی تھی بشارت جس کے لیے تمہیں مشکلات ہوئی نا، یہ تمہارے لیے یہی بشارت۔ والامام یبشرہم بقیام القائم علیہ السلام۔ ٹھیک، ابان ابن تغلب ان کی روایت ہے، سارے راویان امام علیہ السلام کے انتہائی قریبی ترین اصحاب میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ 30,000 احادیث ابان ابن تغلب نے امام سے یاد کی ہوئی تھی، حفظ کی ہوئی تھی۔ 30,000 احادیث حفظ کی ہوئی تھی، یاد کی ہوئی تھی۔ دوسری الگ کتاب اپنی جگہ، بیان کرنا اپنی جگہ، امام نے فخر کیا ان لوگوں پہ۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اذا قام القائم علیہ السلام، جب بارہویں امام علیہ السلام امام قائم علیہ السلام تشریف لائیں گے، لم یقم بین یدیہ احد من خلق الرحمن الا عرفہ صالح ہوا ام طالح۔ یہ ترجمہ آپ لوگ کریں گے، لأن فیہ آیا للمتوسمین وہی بسبیل مقیم۔ ترجمہ کریں، دو طریقے سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، میں آپ لوگ کے لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ترجمہ کریں۔ لم یقم بین یدیہ احد من خلق الرحمن الا عرفہ، جی قبلہ، امام کے سامنے کوئی شخص بھی نہیں لایا جائے گا مگر یہ کہ وہ جانتا ہوگا امام علیہ السلام کو، وہ امام کو جانتا ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں۔ صالح ہوا، چاہے وہ اچھا بندہ ہوگا، ام طالح یا برا ہوگا، وہ امام کو جان جائے گا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ترجمہ میں دوبارہ یہی ان کا والا ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، لم یقم بین یدیہ احد من خلق الرحمن، مخلوق خدا میں سے کوئی بھی ان کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا، یا وہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ پہلا تو سوال یہ ہو گیا، چلے ان کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ پہچان لے گا، چاہے وہ اچھا ہوا برا ہوا جو بھی ہو، وہ امام کو پہچان لے گا۔ یہ انہوں نے ترجمہ یہ کیا تھا نا، تو میں یہ تو پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ترجمہ کیا وہ امام کو پہچان لے گا، میں نے یہی اسی لیے ترجمہ۔ ٹھیک، امام پلٹ گئے اپنے ترجمے سے، سنیں آ جائے، کوئی بات نہیں، سنیں پھر بھی دیکھیں معاملہ یہ وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پہ ترجمہ، لیکن یہاں دیکھیں لم یقم بین یدیہ احد، یہ اگر امام کی طرف پلٹائیں، امام کسی کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے مخلوق خدا میں سے، الا عرفہ، امام پہچان لیں گے یہ صالح ہے یا صالح نہیں ہے، یہ طالح ہے، برا ہے۔ ٹھیک ہے، لأن فیہ آیۃ للمتوسمین وہی بسبیل مقیم، کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے متوسمین۔ متوسمین کنہیں کہتے ہیں؟ جن کو علامتیں بتلا دی گئیں، وسم علامت سے نکلا ہے نا، نام سکھلا دی گئی، علامتیں بتلا دی گئی، تو وہ بتا دیں گے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کچھ جگہوں پہ کہ حتیٰ امام جب آئیں گے نا، تو امام کے جو صحابی ہوں گے نا، وہ بھی پہچان لیں گے کون مومن ہے کون منافق ہے، یہ بھی دوسری جگہ آیا ہے، روایت میں آیا۔ تو اس میں جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہر کوئی امام کو پہچان لے گا، اس میں اگلے جملوں کی ایک اتنی اچھے سے تشریح نہیں ہو پائے گی، پھر اس کو متوسمین بنا دیا، یعنی طالح ہے، وہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، پھر بھی اسے ایسا بنا دیا کہ وہ پہچان رہا ہے۔ یہ ترجمہ ادبی اعتبار سے ہو جائے گا، لیکن معنوی اعتبار سے کوئی اتنا اچھا نہیں لگیا۔ تو کیا ہو گیا خلاصہ اس کا؟ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو گویا کہ امام کے اصحاب بھی پہچان لیں گے کون صالح ہے کون نہیں ہے، کون مومن ہے کوئی منافق ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ امام عہد جو لیں گے اس میں یہی ہوگا کہ کسی مومن کو قتل نہیں کرنا ہے، محرم کو قتل نہیں کرنا ہے جو احرام کی حالت میں ہو، اور کسی منافق کو چھوڑنا نہیں ہے، مشرک کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ احادیث میں آیا۔ پھر آیت کی تلاوت کی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ حجر کی، حجر ہے نا، سورہ حجر ہے نا بھائی، ٹھیک،
ان فی ذالک لآیۃ للمتوسمین. اگلی آیت روایت معتبرہ ہے، روایت معذرت عبداللہ ابن سنان سے. یہ آیت پڑھی نا، انہا لبسبیل مقیم. ٹھیک ہے. خوب. قال کنت، قرآن پڑھے کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام فسمعت رجلا من حمدان یقول له. میں امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تیزی سے آگے بڑھنا تھا، میں یہاں تھوڑا زیادہ ٹھہر گیا. خوب. حمدان کی سرزمین پہ حمدان کا شخص ایک بیٹھا ہوا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور کہنے لگا مولا جو ہمارے سامنے غیر شیعہ ہیں نا وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ہمارے عقیدے پر. ٹھیک ہے. ان هؤلاء العامہ، یہ عامہ یعیروننا، ہمارے مذاق اڑاتے ہیں، ہماری جی تحقیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تحقیر حقارت سے دیکھتے ہیں. یقولون لنا، ہم سے کہتے ہیں انکم تزعمون، تمہارا گمان یہ ہے کہ ان منادیا ینادی من السماء، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، پکارے گا بسم صاحب هذا الامر، صاحب امر کی حوالے سے ندا دے گا. ٹھیک ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہی صاحب امر ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. انہوں نے تو اولی الامر کسی کو بھی بنا دیا جو حاکم بنا ہوا ہے. ہمارے حدیث ہے صاحب الامر حجت خدا ہوتا ہے. اب یہاں کہہ رہا ہے کہ امام کے پاس آ کے شخص کہہ رہا ہے کہ مولا لوگ آ کے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں کہ تمہارے یہاں یہ حدیث ہے، تم یہ کہتے ہو کہ آسمان سے صدا آئے گی. کیا صدا آئے گی؟ صاحب امر کا نام لے کے. وکان متکئا، کیا مطلب؟ اتکا کہتے ہیں ٹیک لگانے. امام علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. فغضب وجلس، آثار غضب ظاہر ہوئے اور سیدھے بیٹھ گئے. ثم قال، اب یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. امام نے کہا لا ترووہ انی. اچھا، یہ امام کے اسرار میں ہر چیز ہر جگہ بیان بھی نہیں کرنا. چھٹے امام علیہ السلام کی بنسبت پانچویں امام کو کچھ لوگ زیادہ باقاعدہ سمجھے عالم مانتے تھے، غیر شیعہ کی بات کر رہا ہوں میں، تو ان کی نسبت اگر بات کی جائے تو مان لیں گے. ٹھیک ہے. چھٹے امام کی نسبت کی جائے تو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اب امام کا جملہ سنیں، لا تروہ انی، مجھ سے روایت بیان نہیں کرو، وروہ عن ابی، میرے بابا سے بیان کرو. ایک ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ پانچویں امام. یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو پانچویں امام کا احترام زیادہ کرتے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ بہترین کیا ترجمہ لگ رہا ہے؟ کیا سمجھے آپ لوگ اس حدیث؟ رسول کریم جد ہیں یا نہیں، بابا ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہمارا نام نہیں لو، روایت کیسے بیان کرو؟ میرے بابا ہے نہیں، رسول خدا نے. میں نے پہلے ترجمہ ابھی کا کیا کیا؟ پانچویں امام. بھائی مخالفین میں اس کے لیے پانچویں امام چھٹے امام سب برابر ہی ہے نا، لیکن پھر بھی ہم تصور اگر کر لیں ہمدان میں کچھ ایسے تھے جو پانچویں امام کا احترام زیادہ کرتے تھے، تو امام نے کہا نہیں، مجھ سے نہیں بیان کرو، میرے بابا امام باقر سے بیان کرو. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ واضح یہ حدیث اس طرف ہے کہ امام کہنا ہے لا ترویہ انی، یہ نہیں کہو جعفر صادق نے کہا، بلکہ کہو رسول خدا کی حدیث ہے، یہ کہو حدیث ہے. ٹھیک ہے. ان کے حدیث مانی جاتی ہیں، حدیث ہے یہ، تو پھر نہیں ٹھکرائیں گے. اسی لیے بعض اوقات اگر مخالفین کا مجمع ہوتا تھا تو امام پورا سلسلہ سند کے ذریعے بیان کرتے تھے، ورنہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو سلسلہ سند کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. ان اہل بیت نحدثکم باحادیث نکنزها عن رسول اللہ، ہم وہ احادیث بیان کرتے ہیں جو رسول کے خزانے سے لاتے ہیں. ہماری بات رسول کی بات، ہماری حدیث ہمارے بابا کی حدیث، ہمارے بابا کی حدیث امام حسین کی حدیث، امام حسین کی حدیث امیر المومنین کی حدیث، امیر المومنین کی حدیث رسول خدا کی حدیث، رسول خدا کی حدیث قول اللہ. کافی میں حدیث پڑھ چکے ہیں نا آپ لوگ یہ. ٹھیک. تو یہاں امام میں جو سمجھا بہترین جو ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ دیکھو وہ مذاق اڑاتے ہیں نا، تو مجھ سے نقل ہی نہ کرو، بیان کرو میرے بابا سے، یعنی رسول خدا سے بیان کرو، تو ان کی حدیث ہے. ولا حرج علیکم فی ذلک، کوئی حرج نہیں ہے تم اگر ایسے بیان کرو گے. اشہد انی قد سمعت ابی علیہ السلام یقول واللہ ان ذالک فی کتاب اللہ عز وجل لبین. ٹھیک ہے. اس کا اس سے اتنا ربط نہیں ہے. آپ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ اس سے مراد یہ کہ امام باقر علیہ السلام، بالکل امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے. ٹھیک ہے. سنی ہے کیا حدیث؟ کہ قول ہے اللہ کا بین، واضح قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے.
حیث یقول پروردگار کہہ رہے ہیں ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے آیت نشانی نازل کر دیں، فولت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر جائیں گی، نہیں بھی جھکانا چاہیں گے تو گردنیں جھک جائیں گی۔ قرآن کریم میں آیت ہے کہ نہیں آیت؟ جب آیت ہے یہ قرآن کریم میں تو پھر یعنی قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ آسمان سے آیت نازل کرے گا، نشانی نازل کرے گا۔ سوال کیا کیا تھا؟ آسمان سے 12ویں امام کا نام لے کے یا صاحب الامر کا نام لے کے، تو یہ امام نے آیت پیش کر دی، فلا یبقى فی الارض یومئذ احد، کوئی بھی زمین میں باقی نہیں ہوگا الا خضع، مگر یہ کہ وہ اطاعت گزار ہو جائے گا، ذلت رقبتہ، گردن جھک جائے گی امام کے لیے، فیؤمن اہل الارض، ایمان لائیں گے سارے زمین والے، اذا سمعوا الصوت من السماء، جب آسمان سے آواز سنیں گے، الا ان الحق فی علی ابن ابی طالب وشیعتہ، آسمان سے صدا آئے گی حق ہے تو علی اور ان کے شیعوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اور دوسری احادیث موجود ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہاں ابھی سے مراد مولا کائنات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آخری حصے سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، یعنی چھٹے امام فرما رہے ہیں جا کے مجھ سے نہیں بیان کرو، میرے بابا مولا علی علیہ السلام سے بیان کرو، یعنی انہوں نے، ٹھیک ہے، باقاعدہ آیت کی ذیل میں بیان کیا، میرے بابا نے بیان کیا، ان کا نام لیا جائے گا آسمان سے، اور آیت یہ کہہ رہی ہے ہم آسمان سے جب نشانی نازل کریں تو نشانی کیا ہے؟ آسمان سے آواز آئے گی، کیا آواز آئے گی؟ الحق مع علی ابن ابی طالب و شیعتہ۔ 8واں درس انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔